بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میری حدیث ہے وہ ہے بدعت کی مذمت کے بارے میں، اور یہی حدیث میں ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتاؤں گی۔ بدعت کی مذمت ام المومنین اور ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اس امر دین میں نئی بات نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ رد ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل سے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزوں کو دین میں شمار نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی ان کو دین میں سے تصور کرے اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھے تو یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام نہیں پا سکتا، کیونکہ دین صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کسی عمل کی بنیاد ان میں سے کسی پر نہ ہو تو وہ نا مقبول عمل ہے۔ اس حدیث کا جو دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص دین میں نئی نئی باتیں نکالے یا شریعت کے منشا کے خلاف طریقے اختیار کرے تو ایسا شخص مردود اور نامقبول ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ نجات اور ہدایت کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس پر عمل کرو۔ قرآن پاک کی سورہ العمران آیت نمبر 32 میں فرمایا، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ تو ایک اور جگہ سورہ العمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ وسیلہ نجات ہے۔ اگر بدعت کا مفہوم بتاتی ہوں میں آپ کو، ایسی بات جو اشارہ کتاب الہی اور سنت میں موجود نہ ہو، اس کو باعث ثواب سمجھتے ہوں، اس پر عمل کیا جائے تو ایسی بات کو علماء نے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ بدعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے نئی چیز یا ایجاد کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں بدعت کی مذمت کی ہے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور دین میں نئی پیدا شدہ باتوں سے دور رہو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح فرمایا، اپنے آپ کو بدعت سے بچائے رکھو، کیونکہ بدعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہو وہ راستے سے بھٹک گیا اور گمراہ ہوا۔ اسی طرح اگر سنت کی پیروی کی بات میں کرتی ہوں کہ سنت بدعت کے مقابلے میں سنت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت ہے اس کی پیروی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا
گویا اس نے مجھے زندہ کیا۔ اسی طرح ایک اب بدعت دو طرح کی، ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس بدعت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے وہ ایسی بدعت ہے جو قرآن و سنت کی روح کے منافی ہو، ما لیس منہ۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو بات کتاب و سنت کی منشا کے خلاف ہو اس پر کوئی مواضع نہیں۔ ایسی نئی بات جو روح دین کے خلاف نہ ہو نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہوتی ہے۔ بدعت واجبہ کی مثال قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا علم حاصل کرنا یا قرآن مجید کی تعلیمات پر تنہا لینا وغیرہ جو بدعت روح اسلام کی منافی ہو اس کو بدعت سیئہ کہا گیا ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا۔ اور اسی طرح جو بدعت کے نقصان ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے تو بدعت سے امت مسلمہ کا جو اتحاد میں جو روز روز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں امت مسلمہ میں، اور مسلمان پھر اس سے کیا ہوتے ہیں کہ لڑنے لگتے ہیں، یہ کیا ہے نقصان ہے۔ اس سے جو نئے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں اور حلف شار کی نئی رائیں کھلتی ہیں، دین کی جو تعظیم ہے وہ دلوں سے اٹھ جاتی ہے اور اصل دین جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔